ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق ان کے چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے تو پنجتن مولا محمد بلندر میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں کہاں پر ہاتھ پھیلاؤں کہ جب مشکل کشا تم ہو کہاں پر ہاتھ پھیلاؤں کہ جب مشکل کشا تم ہو اخی تم ہو وسیع تم ہو ولی تم ہو کہاں پر ہاتھ پھیلاؤں کہ جب مشکل کشا تم ہو جنہیں بیاہی گہی بیٹی رسول اللہ کی تم ہو ولی تم ہو وسیع تم ہو کہاں پر ہاتھ پھیلاؤں کہ جب مشکل کشا تم ہو کرے جو دعوے دارے پاک بازی ہو مسلح پر نمازی ہو تو رنگ میں مرد غازی ہو میں سائل ہوں تمہارے در پہ بھی بندہ نوازی ہو کہاں پر ہاتھ پھیلاؤں کہ جب مشکل کشا تم ہو ولی تم ہو وسیع تم ہو اخی تم ہو کہاں پر ہاتھ پھیلاؤں کہ جب مشکل کشا تم ہو اللہم صلی اللہ خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات صلی علی محمد نعرہ حیدری نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں جسے سجدے کریں سجدہ اسے عباس کہتے ہیں وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو وہ پیاسا پیاس میں جس کی کیا سیراب دریا کو ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس علی کا خون زہرا کی دعا
حسنین کی چاہت، علی کا خون، زہرا کی دعا، حسنین کی چاہت، ملے ان سب کو مل کر جو اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا کیا ہے وفاداری کا مطلب، خون سے اپنے، وفا کیا ہے وفاداری کا مطلب، خون سے اپنے، لکھی جو ہاتھ کٹوا کر اسے عباس کہتے ہیں۔ جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم گاڑے جو پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ میرے غازی کی یہ پہچان بھی اعجاز کیسی ہے، میرے غازی کی یہ پہچان بھی اعجاز کیسی ہے، سجے جس کا علم گھر گھر اسے عباس کہتے ہیں۔ جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برای دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کربلا کی شیر دل ماؤں کی عظمت پر ایک بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ربائی افسوس کے 2-3 شیر پیش خدمت ہیں، ایک اور بلند تر صلوات پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، بس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ مت پیرا مسلمان کو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے۔ ایک بلند تر صلوات پڑے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برای دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے سجاد کی بہن نے تو زندہ ہلا دیے جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل جس کے لیے رسول نے سجدہ کیا طویل امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے امت نے اس حسین پہ خنجر چلا دیے جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے جن بازوؤں سے چادر زینب نہ بچ سکے غازی باوفا نے وہ بازو کٹا دیے غازی باوفا نے وہ بازو کٹا دیے بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور بھیا تمہاری لاش پہ روتی بہن ضرور ظالم نے میرے رونے پہ پہرے بٹھا دیے ظالم میرے رونے پہ پہرے بٹھا دیے یا رب کوئی جہاں میں نہ ایسا غریب ہو یا رب جہاں میں کوئی نہ ایسا غریب ہو جس کی برہنہ لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جس کی برہنہ لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے زینب نے شام جا کے وہ پتھر رلا دیے صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد والدیک السلام اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے پہلے کہ ہمارے صاحب اپنا خطاب شروع آپ سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آگے بڑھائی بلندر صلوات جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ مرزا جواز صاحب یہاں مجالس پڑھے ہیں اور ان کا عنوان ہے قرآن اور امامت درخواست کروں کہ اللہ سے کہ تشریف لیں اور اس کو مجھے سے خطاب فرمائے بلندر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری
सलावत। रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته ومظهر لطفه سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرض روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صلوات محمد وعلى معزز محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری نشست کا سلسلے کا یہ آج 5واں مرحلہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں امامت قرآن مجید ہمارا عنوان ہے. گزشتہ مباحث میں آپ کی خدمت میں میں نے مقرر یہ عرض کیا کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ساری زندگی میں ولایت و امامت کا تذکرہ کیا اور ان ماتوں کا جلوایا. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس جہد سے آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے ہیں کہ رسول اسلام نے جہاں پر امامت کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر مأموم کا بھی تذکرہ فرمایا. امام جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ مأموم ہوتا ہے، یعنی پیچھے چلنے والا، فالو کرنے والا. جہاں پر رسول اللہ نے مقتدا کی تعریف کی ہے وہاں پر مقتدی کو بھی بتلایا ہے. اسلامی گرامی سب سے اہم جو اعتراض ایک زمانے عرصے دراز سے جو آج تک اہل تشیع پر ہوتا آ رہا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ مذہب جو ہے یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، بعد میں غالیوں نے بنا لیا اور اس مذہب کا بنانے والا عبداللہ ابن سبا سنائی ہے. جملہ جو ہے یاد رکھیے گا، اس کا نام یاد رکھیے، عبداللہ ابن سبا سنائی. یہ ہم پر اعتراض ہوتا ہے اور زمانے قدیم سے اعتراض ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن سبا یہ وہ شخص تھا کہ جو عثمان کے زمانے میں تھا، عثمان سے اس کی مخالفت ہوئی اور قتل عثمان کے بعد جب مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب برسر اقتدار آئے تو اس نے شیعیت کا گروہ منظم کیا اور اس زمانے سے یعنی مولا امیر المؤمنین کی دور حکومت سے لے کر شیعہ شروع ہوئے ہیں. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیعیت ایک ایسا مذہب ہے کہ جو دور امام علی اور اس کے بعد بنا ہے اور اس کا کوئی اثر رسول اللہ کے زمانے میں ہمیں نظر نہیں آتا. درحال عزیزان گرامی اگر وہ قرآن مجید کی بعض آیتوں کا مطالعہ کر لیتے، گرچہ وہ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں لیکن معانی
رسائی نہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جیسے علی بن ابی طالب کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے، امامت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر شیعوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کی خدمت میں حوالے پیش کرنا چاہوں گا کہ جو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ شیعہ مذہب خود رسول اللہ کے زمانے میں بنا تھا، اور رسول اللہ نے اس شیعہ مذہب کو بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ محمد وہ ہے کہ جو کلام ہی نہیں کرتا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے۔ اب عزیزان گرامی، حوالہ دے رہا ہوں۔ پہلے حوالہ جلال الدین سیوطی ہیں کہ جو اہل سنت کے بہت بڑے اسکالر ہیں، جلال الدین سیوطی جن کا نام ہے، جن کی ایک تفسیر ہے کہ جس کا نام ہے تفسیر در منصور فی کتاب اللہ المعصور، تفسیر در منصور میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ نے دیکھا، رسول اللہ نے یہ دیکھا کہ علی ابن ابی طالب بزم کی طرف، مجلس کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ تو جابر سے کہا، اے جابر جان رہے ہو کون آ رہا ہے؟ جابر نے کہا ہاں علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں۔ تو ایک یونیک جملہ علی ابن ابی طالب کی شان میں وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم کہ جس کی قبض قدرت میں اس محمد کی جان ہے، اِنَّا هَذَا یہ علی ابن ابی طالب وَشِيعَتُهُ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ علی اور شیعہ ایسے ہیں کہ جو کامیاب ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اِنَّا هَذَا یہ علی ابن ابی طالب وَشِيعَتُهُ، اور علی کے شیعہ یعنی لفظ شیعہ رسول اللہ کی رسالت کی زبان سے جاری ہوا۔ اور جیسے ہی رسول اللہ نے ایک بات کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد ہوا و ہوس سے گفتگو نہیں کرتا، جو گفتگو ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے یہ کہا تھا، اللہ نے جبرائیل کو نازل کر دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اے محمد جس کی تعریف آپ نے کی ہے کہ علی اور اس کے شیعہ فائز ہیں، کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خیر بریہ ہیں۔ خیر بریہ کسے کہتے ہیں؟ خیر بریہ اس قوم کو کہتے ہیں کہ جو ساری مخلوقات میں ہر قوم کے اوپر فضیلت رکھتی ہے۔ تو رسول اللہ نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ اور یہ حوالہ تھا پہلا حوالہ جلال الدین سیوطی کا کہ جہاں پر شیعہ کا لفظ خود رسول اللہ کی زبان سے جاری ہوا۔ دوسرا حوالہ لیجئے ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں اپنی کتاب میں کہ جہاں پر انہوں نے دشمنی اہل بیت کو ظاہر کیا ہے، لیکن کہاں تک دشمنی اہل بیت کا اظہار ہے؟ دوستی اہل بیت کی بھی بہت ساری روایت میں انہوں نے احادیث نقل کر دی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ علی کو آتا ہوا دیکھا، یہ سوائق محرقہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک ہم خیر البریہ، اے علی ابن ابی طالب اور آپ کے شیعہ تمام مخلوقات کے اوپر، تمام مسلمانوں کے فرقے کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی شیعہ کا لفظ استعمال ہوا اور رسول اللہ نے یہاں پر حدیث کو بڑھایا ہے۔ فرماتے ہیں یا علی تأتی یوم القیامت انت وشیعتک راضین مرضیین، اے علی قیامت کے دن آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے شیعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اس عالم میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ صلوات میں محمد اس کے بعد رسول اللہ نے کہا وَيَأْتِي عَدُوُّكَ، اور اے علی ابن ابی طالب آپ کا دشمن آئے گا غضبان مطمئن، اس حالت میں کہ وہ غصے کے حالت میں ہوگا، رنج کی حالت میں ہوگا، مبتلا ہوگا اور اس کے دونوں ہاتھ اس طریقے سے پشت گردن بنے ہوں گے۔ علی ابن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دشمن کون ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا من تبرأ منک ولعنک، اے علی ابن ابی طالب جو آپ سے بیزاری کرے اور نعوذ باللہ آپ کے اوپر لعنت کرے وہ آپ کا دشمن ہوگا، اور اس کیفیت سے وہ قیامت کے دن
روز محشر میں لایا جائے. یہ دوسری روایت ہے کہ جہاں پر رسول اللہ نے شیعہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے. اور سنیوں کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں جن کا نام ہے ابو حاتم الرازی. انہوں نے وہ الفاظ لکھے ہیں, ان الفاظ کو, ورڈز کو جمع کیا ہے کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں, اس زمانے کی ڈکشنری میں رائج تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا لفظ رسول اللہ کی زندگی میں موجود تھا. اور شیعہ علی ابن ابی طالب کن لوگوں کو کہا جاتا تھا؟ 4 افراد تھے. وہ 4 افراد کون تھے؟ سلمان تھے, مقداد تھے, ابو ذر تھے اور عمار تھے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 4 ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو حکم دیا ہے کہ وہ ان سے محبت کریں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب. ہم نے تو جواب دے دیا نا. جلال الدین سیوطی کا ہم نے حوالہ دیا, وہ سوائق محرقہ کا ہم نے حوالہ دیا, ابو حافظ حاتم کا ہم نے حوالہ دیا. بہت سارے حوالے ہیں, 3 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ جس میں یہ پتا چل گیا کہ یہ شیعہ فرقہ خود رسول اللہ نے بنایا تھا. اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے جو مذاہب اربعہ ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, ان کا کوئی حوالہ رسول اللہ کی روایت میں ہو تو بتلائیے. صلوات پڑھیں گے ان کا اگر کوئی حوالہ ہے. آپ نے پوچھا کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا سنائی نے بنایا, ہم نے بتلان کر دیا. ایک روایت اپنی کتاب سے لا کر بتلا دے کہ جس میں حنبلی, شافعی, مالکی اور حنفی ان مذاہبوں میں سے ایک مذہب کا تذکرہ ہوا ہو. کسی روایت میں آپ نہیں بتلا سکتے. اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے, تاریخ میں ملتا ہے کہ ان کی طلاق ہوتی ہے, طلاق زوجہ فارغ ہو گئی. اب اس تک اگر رجوع کرنا ہے تو محلل کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک بادشاہ نے اپنے دور میں یہ کام کر دیا. اس سے میں آیا, سوچا تو اس نے کہا طلاق. لیکن جب اس کا غصہ برطرف ہوا تو اس نے کہا میں نے کیا کر دیا, اس سے تو میں محبت کرتا ہوں, اس سے کیسے بتاؤں گا. سارے کتب اربعہ کے ماننے والوں کو, مذاہب اربعہ کے ماننے والوں کو, ان کے اسکالرز کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ مسئلے کو حل کیا جائے. کہا کہ محلل کی ضرورت ہے, کوئی راستہ یہاں پر نہیں نکل سکتا. اس کے وزیر نے کہا کہ ایک فقہ ہے کہ جو اجازت دیتی ہے اور اس طلاق کو وہ نہیں مانتی ہے. تو کہا ان کے اسکالر کو بلایا جائے. علامہ ہلی اس زمانے میں موجود تھے, اور یہ علامہ ہلی وہ ہلی ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ خدمات کی ہے تشیع کی. علامہ ہلی کو بلایا گیا, دربار میں آئے. علامہ ہلی جیسے ہی آئے تو انہوں نے جوتیاں اٹھا کر بغل میں دبا لی. اور اس کے بعد جیسے ہی بادشاہ نے نزدیک بلایا, جا کر نزدیک بادشاہ کے بیٹھ گئے. تو یہاں پر اس حالت کو جب ان مخالفین کے علماء نے دیکھا تو کہا کہ اسے تو تمیز بھی نہیں ہے کہ جوتا وہ کہاں رکھے. انہوں نے یہ کہا کہ اسے تمیز نہیں کہ جوتا وہاں پر چھوڑا جاتا ہے. وہ دربار میں جوتے کو لے کر آ گئے اور یہ شیعہ عالم ہوتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت بات ایسی نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ کی جوتیوں کو چرا لیتے تھے. رسول اللہ کے دور میں امام مالکی تھے, رسول اللہ جیسے جاتے تھے تو وہ ان کا جوتا چرا لیتے تھے. رضان گرامی جیسے ہی انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ نہیں, مالکی تو اس زمانے میں نہیں تھے. کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی, حنبلی اس زمانے میں تھے جو رسول اللہ کا جوتا چرا لیتے تھے, تو کہیں میرا بھی جوتا نہ چرا دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, حنبلی بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ جو دوسرے امام ہیں شاید ان میں سے تھے. ہر فرقے والے نے اپنے امام کا دفاع کیا. تو انہوں نے کہا جب کوئی بھی نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے میں تو ان کے دین کا کیا اعتبار ہے؟ یہ کون سا دین ہے جسے تم فالو کرتے ہو؟ لیکن وہ دین کے جس کے ہم پیروکار ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہے, اور علی کی فقہ وہی فقہ ہے کہ جو محمد کے زمانے کے ہے. علی ابن ابی طالب کی فقہ میں طلاق نہیں ہوتا. محلل کی ضرورت نہیں. بادشاہ نے اس بات کو پسند کیا اور وہ شیعہ ہو گیا, اور اس نے کہا کہ اب سے یہاں پر فقہ اہل بیت چلے گی. وزانی گرامی, یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ جسے رسول اللہ نے امام کا تذکرہ کیا اور مامون کا بھی تذکرہ. مامون شیعہ ہے, امام مقتدا ہے, مقتدی اقتدا کرنے والے شیعہ ہیں. دونوں کے بارے میں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں منشن کیا ہے. یہ فرقہ رسول اسلام کا ایجاد کرتا ہے, اور یہی وہ فرقہ ہے
کہ جو ناجی فرقہ ہے، نجات پانے والا فرقہ ہے. اب عزیزان گرامی، یہ عبداللہ ابن سبائے سنائی کون تھا کہ جس کی نسبت شیعوں کی طرف دی جاتی ہے؟ اب اس کے اوپر ذرا توجہ فرمائیے گا. عبداللہ ابن سبائے سنائی مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور میں تھا، اور اس نے مولا علی کے معجزات کو دیکھا. دیکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ برداشت نہیں کر سکا. اس نے دیکھا مولا امیر المؤمنین نے کسی کو جو کہ زندہ تھا اسے مار دیا، اور مارنے کے بعد اسے زندہ کر دیا. اس نے کہا کہ یہ بشر کا کام نہیں ہے، یہ تو صفات پروردگار میں سے ہے. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ان میں ظاہر ہوتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ یہی خدا ہے، یہ نہیں سمجھ سکا تھا. مولا امیر نے کہا کہ توبہ کر، ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ ہوں، میں بندہ خدا ہوں. اس نے کہا نہیں، اے علی ابن ابی طالب آپ خدا ہیں. خلو کی علی ابن ابی طالب کے بارے میں عزیزان گرامی روایت میں ملتا ہے 3 دن تک زندان میں رکھا مولا نے. پھر اس سے کہا کہ اب مان جا کہ میں بندہ خدا ہوں، خدا نہیں ہوں. اس نے کہا نہیں علی آپ خدا ہیں. تو روایت میں ملتا ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے اسے جلد مار ڈالا اور اسے سزائے موت سنائی. اور عزیزان گرامی وہ عبداللہ ابن سبا وہ شخص ہے کہ جسے ہمارے تمام ائمہ نے ملعون قرار دیا ہے. بہار الانوار میں علامہ مجلسی ہمارے چھٹے امام امام جعفر الصادق علیہ السلام نقل کرتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو عبداللہ ابن سبا، اللہ لعنت کرے عبداللہ ابن سبا کے اوپر. انہو ادعا الربوبیہ فی امیر المؤمنین، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے امیر المؤمنین کو خدا کہا. وکانا امیر المؤمنین عبداللہ داعیہ، اور مولا علی اللہ کے اطاعت گزار بندے تھے، خدا نہیں تھے. بھائیان گرامی اگر عبداللہ ابن سبا شیعہ مذہب کا موجود ہوتا، ایجاد کرنے والا ہوتا، تو کسی جگہ پر ائمہ اس کی مدح میں کوئی نہ کوئی سخن اپنی زبان سے جاری فرماتے. لیکن ساری جو باتیں عبداللہ ابن سبا کی ہیں سب ائمہ نے اس کو ملعون کہا ہے. اور خود مولا امیر المؤمنین نے ایک مقام پر فرمایا کہ لعن اللہ عبداللہ ابن سبا، اے اللہ تبارک و تعالی فرماتے مولا علی اللہم انی، اے پروردگار میں بری من الغلات، غالیوں سے میں بری ہوں. مولا امیر المؤمنین کا ہے. غلو کے معنی کیا ہے؟ غلو کے معنی یہ ہے کہ مولا کو عبدیت سے، بندہ ہونے سے خدا قرار دینا. جو بھی یہ کرے اس کے لیے مولا نے فرمایا ہے اللہم انی بری ہوں، اے اللہ میں بے شک بری ہوں من الغلات، غالیوں سے. کبراءت عیسی ابن مریم من النصارى، کہ جس طرح عیسیٰ ان نصرانیوں سے براءت کرتے تھے، تبری کرتے تھے کہ جو انہیں خدا کا درجہ دیتے تھے. اللہم اخذ لہم، اور مولا نے کہا کہ خدایا تو ان کی پکڑ فرما، ولا تنصر منہم ابدا، اور ان میں سے ایک کی بھی تو نصرت نہ فرما. عزیزان گرامی مولا امیر المؤمنین کو دیکھنے والے معجزات دیکھ کر خدا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ علی کی ذات ہے، یہ علی کی شرافت ہے، یہ علی کا کمال ہے کہ یہ خدا کی نسبت دی جا رہی ہے، لیکن علی ابن ابی طالب انکار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، وہ میرا پروردگار ہے. عزیزان گرامی یہ صفات جو علی میں ہے، ان میں سے اس طرح کی کسی صحابی کو کہ جس نے خلافت کا ادعا کیا ہے اسے مل جاتی تو خدا کی قسم خلافت کا ادعا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انا ربکم الاعلی کا ادعا کرتا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد. تمہاری مثال اس قوم میں عیسی ابن مریم کی مثال ہے. مثلک فی امتی کمثل عیسی ابن مریم، اے علی آپ کی مثال میری امت میں بالکل عیسیٰ کی مثال ہے. کس طرح سے، کس جہت سے، کس اینگل سے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کو ماننے والے 3 طرح کے تھے، اور علی ابن ابی طالب کو ماننے والے بھی 3 طرح کے ہوں گے. عیسیٰ کے ساتھ کیا ماجرا تھا؟ عیسیٰ کے کوئی کچھ دوست تھے کہ جن کو حواریون کہا جاتا ہے، کہ جو ان کے اصحاب خاص اصحاب تھے، کہ جن کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا جناب عیسیٰ کے ساتھ، یہ ان کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ دوسرا گروہ تھا، یہ وہ گروہ تھا کہ جو ان کا دشمن تھا، اور وہ یہودی تھے. پھر اس کے بعد فرمایا تیسرا گروہ ہے، تیسرا گروہ تھا جناب عیسیٰ کا، عیسیٰ کے تعلق سے جو یہ اعتقاد رکھتا تھا کہ
یہ خدا ہیں یا خدا کے فرزند ہیں؟ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے کہا علی کے بارے میں بھی ایسے خیالات پیدا ہوں گے، علی ابن ابی طالب کے دوست ہوں گے کہ جو شیعہ ہوں گے اور ناجی فرقہ ہوں گے. یہاں پر بھی شیعہ کا لفظ رسول اللہ نے اس حدیث میں بھی استعمال کیا ہے. اور پھر اس کے بعد کہا علی ابن ابی طالب کے دشمن بھی ہوں گے کہ جو جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان میں آئیں گے اور اس کے بعد بھی آتے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جو علی ابن ابی طالب کو عبدیت سے نکال کر خدا کا درجہ دے گا. تو وہاں پر فرماتے ہیں رسول اللہ، یا علی انت وشیعتک فائزون، اے علی آپ، انت وشیعتک ہم فی الجنہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں ہوں گے. اور اس کے بعد رسول اللہ حدیث کو یہاں پر نہیں روکتے ہیں، کہتے ہیں وہ محبو شیعتک، اور وہ لوگ کہ جو آپ کی شیعوں کے محب ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ ہی جنت میں ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا وَعَدُوُّكَ وَالْغَالِ فِيكَ فِي النَّارِ، وہ شخص کے جو آپ کے بارے میں غلو کرے اور دشمن آپ کا ہو، اس کا مقام اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب عزیزان گرامی، عبداللہ ابن سبا غالی تھا، اس کو کنڈم کیا گیا ہے. کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ عبداللہ ابن سبا کی حمد و ثنا کی گئی ہو. تو یہ فرقہ رسول اللہ نے بنایا، اور امام کا تذکرہ کیا، مقتدی کا تذکرہ کیا، معموم کا تذکرہ کیا، مقتدا کا تذکرہ کیا. اور عزیزان گرامی، ہمارا اعتقاد ہے کہ یہ زمین وہ زمین ہے کہ جو حجت خدا کے بغیر خالی نہیں رہ سکتی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے امام کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. عزیزان گرامی، زمین کے اوپر اگر حجت خدا نہ رہے تو زمین اہل زمین کو غرق کر دیتی ہے، نگل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری ہستی کا نظام اور فیض اور وہ جو کمال ہستی حاصل کرتی ہے اللہ سے، وہ حجت خدا کے ذریعے ہوتی ہے. حجت خدا کنیکشن کا ذریعہ ہے. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے، اسے قطب الدین انصاری شیرازی سنی علماء کے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا کہ جب رسول اسلام اس دنیا سے جا رہے تھے تو ایک مرتبہ زمین نے کیا کیا، گریہ وزاری کرنے لگی، شکوا کرنے لگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. زمین یہ کہنے لگی کہ اے اللہ، محمد اس دنیا سے جا رہے ہیں، زمین کیا حجت خدا سے خالی ہو گئی؟ میرے اوپر حجت نہیں ہے، اگر حجت نہ ہو تو میرا کیا بنے گا مجھے پتا نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ اے زمین تو بے قراری نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے بعد زمین پر حجت خدا علی ابن ابی طالب ہے. اور عزیزان گرامی، جیسے ہی زمین نے اس بات کو سنا تو وہاں پر فخر کیا، کہتی ہے من مثلی وعلی یمشی علی ظہری، مجھ جیسا کون ہے کہ جس کے سینے کے اوپر علی ابن ابی طالب کے قدمہائے مبارک ہو. ایک صلوات پڑھیں من محمد. بارے دیگر سب مل کر صلوات. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے. عزیزان گرامی، رسول اللہ نے 12 اماموں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ روایت جائیے بخاری میں بھی ملے گی، مسلم میں بھی ملے گی اور ترمذی میں بھی ملے گی. رسول اللہ نے 12 کا نام لیا ہے. حالانکہ روایت میں وہ حذف کیا گیا، لیکن کہاں تک حذف کرتے، کہاں تک ڈیلیٹ کرتے. اثر جو ہے چھوٹتا ہے تاریخ میں. ظاہر سی بات ہے اگر زیادہ ڈیلیٹ کریں گے تو ان کی کتاب ہی خود ایک بخاری دوسری بخاری سے کانٹرڈکٹ کرے گی. ٹھیک ہے، جب دو چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو کلاش ہو جاتا ہے، تو دونوں کا ہی اعتبار ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے جو ہے احادیث کو جو ہے نکالا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر صاحبان بصیرت ہو تو انہیں دلائل مل جائیں گے. بخاری میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا ينقضی هذا الامر، کہ یہ امر خلافت ختم نہیں ہوگا حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ کلہم من قریش، یہاں تک کہ اس امت میں 12 خلیفہ گزریں گے اور سب کے سب قریش ہوں گے. 12 کہا ہے، اسی لیے ہم اپنے آپ کو شیعہ 12 کہتے ہیں.
اثنا عشر کا مطلب کیا ہے؟ 12۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ امر خلافت ختم نہیں ہوگا مگر یہ کہ میری امت میں میرے 12 خلیفہ ہوں گے اور سب کے سب قریش سے ہوں گے، قریش سے باہر سے کوئی خلیفہ نہیں دوں گا۔ اب جانے گرامی سب کے سب جب قریش سے ہوں گے تو قریش میں بھی تو قبیلے ہیں نا، بنی ہاشم وہاں پر ہے، بنی عباس وہاں پر ہے، بنی امیہ وہاں پر ہے، بے شمار قبائل پائے جاتے ہیں، انصار ہے اور مہاجرین ہے۔ اب جانے گرامی رسول اللہ نے 12 خلفاء کہا کہ 12 خلفاء آئیں گے، نام لیا ہے، ہماری کتابوں میں ان کے یہاں نہیں ہے۔ اب جانے گرامی جب وہ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے ہیں اور ان کے پاس یہ روایت ہے کہ 12 خلفاء رسول اللہ کے ہوں گے اور رسول اللہ کی یہ حدیث متواتر ہے اور مستند ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق 12 لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب 12 لوگوں میں انہوں نے جو جمع کیا ہے تو جمع ہونے والوں میں یزید کا بھی نام ملے گا، معاویہ کی بھی نام ملے گا، مروان کا بھی نام ملے گا، حجاج بن ابو عبیدہ ثقفی کا نام ملے گا کہ جو ظالمین میں سے تھے اور اللہ نے کہا کہ یہ خلافت اور امامت کا عہدہ ظالمین کو نہیں دیا جائے گا، تو یہ بنی امیہ کا حال تھا۔ اور عزیزان گرامی اگر آپ بنی امیہ کے خلفاء کو گننا شروع کریں گے تو ان کی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 13 بنتی ہے، اور بنی عباس کے خلفاء کو گننا شروع کریں گے تو ان کی تعداد 35 بنتی ہے، 35۔ تو عزیزان گرامی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انہوں نے کچھ نام 12 بتا دیے، لیکن بتانے کے بعد وہ خود جب ان 12 ناموں کو پڑھتے ہیں تو ملا فصیح دشتہ بادی نے کہا ھذا ما قالوہ، یہ وہ 12 ہیں کہ جن کی نشاندہی اہل سنت نے کی ہے، لیکن ان کے اوپر دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ دل انہی پر مطمئن ہوتا ہے جو اہل بیت کے شیعہ اثنا عشری امام ہے، ان کو دل کہتا ہے کہ یہ امام واقعی ہے۔ اس صلوات پڑھیں تو یہ 12 خلفاء کی حدیث ہمارے یہاں سے واضح معنی میں پیش ہوتی ہے کہ علی ابن حسین کے بعد علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین۔ اور روایات میں ایک روایت ہے کہ جس میں جابر ابن عبداللہ انصاری کو رسول اسلام نے فرمایا کہ، اور یہ شیخ مفید نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے رسول اسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے جابر خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اور اس روایت میں 12 کا نام لیا ہے رسول اللہ نے، اور اس کے بعد اب جو پیغام ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ وہ سننے لائق پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب 12 کا تذکرہ رسول اللہ نے کر دیا تو اس کے بعد اللہ کا حکم رسول اللہ کو جو پہنچا، جو حدیث میں بیان ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے جابر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے مانے، میرے بعد محمد کو مانے، اور اس کے بعد 12 لوگوں کو سب کے سب کو مانے کہ جو میرے امام ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہیں میں موت کے بعد سیدھے جنت کی طرف لے جاؤں گا اور جہنم کی آگ سے انہیں محفوظ رکھوں گا اور ان کی ہر دعا کو قبول کروں گا، انہیں محروم نہیں رکھوں گا، انہیں اس دنیا میں مایوس نہیں رکھوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے، محمد کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور اس کے بعد ان 12 میں سے ایک کا بھی انکار کرتا ہے، تو اللہ نے قسم فرمائی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسے میں منہ کے بل جہنم میں دے ماروں گا، اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کی کسی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اور عزیزان گرامی اللہ نے کہا یہ دنیا میں مایوس رہے گا اور محروم رہے گا۔ یہی وجہ ہے مسلمان اتنی کثیر تعداد میں ہے لیکن آج مایوس اور محروم نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی امام زمانہ علیہ السلام کا بھی وہاں پر تذکرہ کیا رسول اللہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ مہدی ہوگا کہ جب آئے گا تو دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ الذی یملأ الارض قسطا وعدلا، جس طرح سے ظلم و جور میں بھری ہوگی اسی طریقے سے قسط اور عدل سے وہ اس دنیا کو بھر ہوگی۔ سمجھ جانے گرامی اعتراض یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ کیوں 12، کیوں 13 نہیں، کیوں 14 نہیں؟ کیونکہ تاکہ اپنے جو عدد انہوں نے بنائے نا اس کو جوڑ سکیں 35 تک کے۔ انہوں نے کہا 12 کیوں؟ تو جانے گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سنت رکھی ہے کہ ہر وہ نبی کے جس کے خلفاء گزرے ہیں ہر ایک نبی کے خلیفہ کی تعداد 12 نظر آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہوتی ہے، جو شروع میں ہوتی ہے، وہی آخر تک جاتی ہے. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. اور عزیزان گرامی، یہ 12 کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنتوں میں سے ہے کہ ہر پیغمبر کے اولیاء، جناب موسیٰ کے بھی اولیاء جو نقبا جن کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، ان کی بھی تعداد 12 نظر آتی ہے. اور عزیزان گرامی، کمال کی بات تو یہ ہے کہ کلمہ توحید بھی اگر دیکھیں، یعنی لا الہ الا اللہ، تو اس کے اندر حروف آپ کو 12 نظر آئیں گے. محمد رسول اللہ کو دیکھنا ہے تو اس کے اندر بھی حروف 12 نظر آئیں گے. آدم خلیفۃ اللہ، اس کے اندر بھی حروف 12 ہے. اور اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ، اس کے اندر بھی حروف 12 ہے. سارے کے سارے ائمہ کے نام کے القاب کے ساتھ جوڑے جائیں تو ان کے اندر جو الفابیٹس ہیں 12 نظر آئیں. ایک صلوات پڑھیں اور ذانی گرامی، بات کو سمیٹتے ہوئے رسول اللہ نے امام کا تذکرہ بھی کیا، مأموم و مقتدی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. یہ فرقہ حق ہے. اور عزیزان گرامی، اہل سنت یہ کہتے ہیں نا کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. جب ستاروں کی طرح ہیں، جن میں سے جس کی بھی تم اقتداء کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو ہم سلمان اور ابو ذر اور مقداد اور عمار یاسر کی اقتداء کرتے ہوئے مولا کے شیعہ میں شامل ہو گئے تو ہم بھی ہدایت یافتہ ہیں. آپ کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں تو آپ کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم چونکہ ایسے اصحاب کی پیروی کرتے ہوئے علی کی پیروی کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے. عزیزان گرامی، لیکن یہ فرقہ وہ فرقہ ہے کہ جس کے اوپر تاریخ میں بے شمار ظلم کیا گیا ہے اور ظلم ہے اور ہوتا رہے گا جب تک کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور نہ ہو. عزیزان گرامی، آج شب 5 محرم ہے. قافلہ حسین اور حسین کے چاہنے والوں کا کربلا معلیٰ پہنچ چکا. اور میں نے کل آپ کی خدمت میں اصحاب میں سے جناب حر کی شہادت کو پیش کیا. عزیزان گرامی، حسین کے اصحاب ایسے اصحاب تھے کہ جس کے بارے میں خود مولا نے فرمایا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحاب. میرے جیسے اصحاب نہ رسول اللہ کو ملے، نہ ہی حسن کو ملے اور نہ ہی بابا مولا علی کو ملے. عزیزان گرامی، جب امام کو یہ خبر ملی مقام ثعلبیہ پہ کہ مسلم و ہانی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ مسائل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھے، تو اسی وقت امام نے کیا کیا، ایک قاصد بھیجا اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر. عزیزان گرامی، حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ حبیب ابن مظاہر وہ ہے کہ جو بچپن کا دوست ہے امام کا، جگری دوست ہے، نزدیکی دوست ہے، اور ایسا دوست ہے کہ جو سچوں کے ساتھ رہنے والا دوست ہے. اور عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر ان لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے کوفے سے مولا کو مدینے خط لکھا تھا اور کہا تھا مولا تشریف لائیے. اور جناب